ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بچی کو پرورش کے لیے کسی کو دے دیا اور بچی کا جو اصل باپ ہے وہ تو امیر ہے، لیکن بچی نے جہاں پرورش پائی ہے وہ باپ، اس کا خدمت کرنے والا باپ تو یہی ہے جو اصل ہے، تو وہ غریب ہے، تو کیا وہ باپ اپنی بیٹی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں دے سکتا، کیونکہ اصل اور فرع کو زکوٰۃ دینا منع ہے۔ اصل وہ ہوتے ہیں جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، یعنی ہمارا باپ، ماں، دادا دادی، نانا نانی، اسی طرح جناب والا جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں وہ ہماری اصل ہے۔ جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری بیٹے بیٹیاں پوتے نواسیاں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اپنے باپ ہی کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو آپ ویسے اپنی بیٹی کی خدمت کریں، ان کو ہبہ کریں، گفٹ کریں، اللہ آپ سے راضی ہوگا، آپ کی ویسے ہی خدمت بنتی ہے، لیکن بطور زکوٰۃ اپنی سگی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چاہے اس کی پرورش کسی نے بھی کی ہو۔ اسی طرح دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے میں خون نکلوانا کیسا ہے؟ یعنی شاید جس نے یہ سوال پوچھا ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے شوگر وغیرہ میں ہوتے خون چیک کرتے ہیں تو خون نکلواتے ہیں، تو روزے کی حالت میں خون نکلوا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر کسی اسلامی بہن نے یہ سوال کیا کہ جی لپسٹک جو ہے روزے کی حالت میں استعمال کرنا کیسا ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ لپسٹک اگر ہونٹوں پر ہو، غلطی سے بھول کے اگر کسی نے لگانے والے نے چپ سٹک بھی لگاتے ہیں مرد اکثر جن کے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، لپسٹک ہو یا چپ سٹک ہو، جس نے بھی زبان پھیری اپنے ہونٹ پر، اس کے ذرات حلق میں چلے گئے اور اندر چلے جائیں گے تو وہ روزہ فاسد ہو جائے گا۔ احتیاط اسی میں ہے کہ روزے کی حالت میں ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر زخم ہو جائے روزے کی حالت میں، اس پر بینڈیج یا پٹی کروانا کیسے ہے؟ تو روزے کی حالت میں پٹی بھی کروا سکتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پانچواں سوال یہ آیا کہ اگر کسی کو شوگر ہو اور روزے سے افطاری سے پہلے اس نے انسولین لگانی ہو تو روزے کی حالت میں انسولین لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے؟ روزے کی حالت میں انسولین لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، انہیلر کے استعمال کے لیے یہ سوال پوچھا ہے۔ انہیلر جن کو سانس کی بیماری ہوتی ہے، دمہ ہوتا ہے یا کوئی پھیپھڑے کمزور ہوتے ہیں، تو جو انہیلر استعمال ڈاکٹر کراتے ہیں اس میں آبی بخارات ہوتے ہیں، وہ اندر جاتے ہیں اور پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں اور پھر وہ سانس لینے کے قابل ہوتا ہے، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں انہیلر استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ کان میں دوائی ڈالنا کیسا ہے؟ دیکھیں کان میں دوائی ڈال سکتے ہیں، متقدمین نے تو منع کیا تھا، لیکن اب جدید طبی تحقیق کے مطابق کان میں دوائی ڈال سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ کان کا پردہ پھٹا ہوا نہ ہو۔ اگر پردہ پھٹا ہوا ہوگا تو پھر دوائی نہیں ڈال سکتے، وہ دوائی حلق میں چلی جائے گی، تو لہٰذا آپ کہیں گے جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ پردہ پھٹا ہوا ہے؟ اس کی دو صورتیں، یا تو ڈاکٹر سے چیک کروائیں، یا پھر اگر کان سے پیپ آتی رہتی ہو تو اس کا مطلب پردہ پھٹا ہوا ہے، یہ نشانی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا احتیاط اسی میں ہے کہ دوائی نہ ڈالیں۔ اگر یہ یقین ہو کہ پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے تو پھر تو دوائی ڈال سکتے ہیں روزے کی حالت میں، ویسے دوائی نہیں ڈال سکتے، اس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ روزے میں خون دینا کیسا ہے؟ اکثر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو خون دیا جاتا ہے، تو روزے میں خون دینا ٹھیک ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بس اس بات کا خیال کیا جائے کہ ڈاکٹر اس بات کی تصدیق کر دیں کہ خون دینے سے کہیں یہ خود ہی نہ چلا جائے، اتنا کمزوری ہو جائے، خون کی وجہ سے ویکنیس ہو جائے اور وہ جو ہے وہ گر جائے یا جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں بھئی اس کے اندر اتنا جو ہے خون موجود ہے، خون دینے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو روزے کی حالت میں خون دیا جا سکتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ 9واں سوال ہے کہ بھاپ لگوانا کیسا ہے؟ بھاپ لینا، تو روزے کی حالت میں جو بھاپ لی جاتی ہے اس کے ذرات اندر جاتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آنکھ میں دوا ڈالنا کیسا ہے؟ تو آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، بعض لوگوں کو یہ پتہ چلے نا، پہلے دور میں تو لوگ کہتے تھے کہ جی آنکھ میں دوائی ڈالیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اب متاخرین نے اس پر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ دوا ڈالنے سے آنکھ میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس لیے آنکھ میں دوائی نہیں ڈالنی چاہیے۔ تو لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ جناب ہم نہاتے ہیں، وضو کرتے تو پانی بھی تو جاتا ہوگا، تو پانی جانے سے اس کا حکم اور ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، دوائی جو آنکھ میں ڈالی جاتی ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جناب والا یہ 11واں سوال ہے کہ روزے کی حالت میں سرما ڈال سکتے ہیں؟ محترم سرما ڈال سکتے ہیں، سرما محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا
البتہ کاجل کا حکم اور ہے. کاجل ڈالی جائے گی نا آنکھوں میں تو اس کو آپ اثرات منہ میں دیکھیں گے، معدے میں وہ جاتا ہے. کاجل کا حکم اور ہے. سرما روزے کی حالت میں ڈال سکتے ہیں، سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کاجل کا حکم اور ہے، کاجل کو سرمے کے حکم میں نہیں دیکھا جائے گا. اسی طرح ایک ہاسپٹل سے آج سوال آیا تھا کہ میں گینوکالوجسٹ ہوں اور میں عورتوں کو، حاملہ عورتوں کا اندرونی چیک اپ کرتی ہوں، تو کیا ان عورتوں کا روزہ رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، جب کوئی اندرونی چیک اپ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے باڈی میں جیل لگاتے ہیں. اگر کسی عورت کے چیک اپ میں اس کی باڈی کے اندر جیل لگائی جائے گی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور چیک اپ ایسا ہے جو بغیر جیل کے ہے، اور جیل نہیں لگائی جائے گی تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، اندرونی چیک اپ کے لیے اگر جیل لگائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ بہن بھائیوں کو اگر وہ شرعی فقیر ہوں تو ان کو زکوٰۃ دینا باقیوں کی نسبت ڈبل ثواب ہے. ان کو زیادہ افضل ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں میں دیکھیں جو شرعی فقیر ہیں ان کو زکوٰۃ دیں. اس میں جو ہے زکوٰۃ کا ثواب بھی ملے گا، صلہ رحمی اور اقربا پروری کا بھی ثواب ملے گا. پھر ایک سوال یہ ہے کہ آٹے کی فیکٹری میں مزدور کام کرتے ہیں اور آٹا اندر چلا جاتا ہے. اب یہ یاد رکھیں، آٹے کی فیکٹری میں کوئی کام کرتا ہو یا روڈ پہ جا رہا ہو اور ڈرائیور جو ہے کسی گاڑی کا ایکسیویٹر دبائے اور اتنا دھواں ہو کہ وہ چلا جائے، کیونکہ وہ دھواں بھی بلا قصد اندر گیا ہے، وہ آٹا بھی بلا قصد اندر گیا ہے، تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. جان بوجھ کے آپ دھواں لیں، اگر بتی کی خوشبوئیں لیں اور جناب والا آٹے پہ منہ رکھیں کہ اندر چلا جائے اور جناب والا اس قسم کی جو ہے نا خود حرکات کریں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. بلا قصد جو فیکٹری، آٹے کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، اگر آٹا چلا جاتا ہے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح کرونا ویکسین جو ہے یہ لگوا سکتے ہیں روزے کی حالت میں کہ نہیں؟ ابھی تک تو جو کرونا ویکسین ہے وہ ٹیکے کی صورت میں ہے اور ٹیکے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو لہذا کرونا ویکسین جو ہے وہ لگوائی جا سکتی ہے. تو روزے کی حالت میں جسم پر تیل لگانا کیسا ہے؟ جسم پر تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو آخری یہ سوال ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کر سکتے، مسواک استعمال کریں. اور ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں گے تو وہ جو دوائی ہے وہ پیسٹ حلق میں جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.